وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد العبد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ آپ تمام لوگ قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں، قریب ہو جائیں۔ جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو ادھر سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ایسا لگے کہ یہ ایک مجلس ہے۔ جی سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، ان جگہوں کو فل کریں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں کچھ۔ آ جائیے، آ جائیے۔ سامعین، جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کا مقصد، اور اس ٹاپک پر آنے سے پہلے میں نے جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں پہلے ان کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے میں نے جو تلاوت شروع کی ہے، 190 سے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ کون ہیں ان کا ذکر کہا۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اپنے پہلو کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور عقل مند کون ہوتے ہیں؟ وہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کرتی، بیکار پیدا نہیں کرتی، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو جسے جہنم میں داخل کر دے، فقد اخزیت تو نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کو لے کر پکار رہا تھا، ایمان کی بات کو لے کر پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو اس بات کی آواز دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو بھی غلطیاں ہیں انہیں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری وفات ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور آخری آیت ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں وہ چیز دے، اے ہمارے رب آتنا تو ہمیں وہ چیز دے، ما وعدتنا علی رسولک، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے پاس، یعنی رسولوں سے تو نے جو وعدہ کروایا ہے ہمارے ہاں، اللہ تو ہمیں وہ چیز دے دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان آیات میں دعاؤں کا ذکر ہے، کچھ دعائیں ہیں جو عقل مند لوگ کرتے ہیں اور عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا ذکر۔ سامعین، اب میں اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں۔ زندگی کا مقصد،
زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس زندگی کو کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم یہاں رہ کیوں رہے ہیں؟ ہمارے رہنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اور ہمیں یہاں رہ کر کرنا کیا ہے؟ کون سی چیزیں کر کر ہم اس زندگی سے ایک رزلٹ نکال سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اسی کو ہم مقصد زندگی میں دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی بتائے کہ آپ زندگی میں کیا مقصد رکھتے ہیں؟ کون سی سوچ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے زندگی میں؟ جی آپ بتائیں، زندگی میں کیا کرنا ہے آپ؟ زندگی میں آپ ہیں، دنیاوی اخروی مجھے اس سے مطلب نہیں، آپ اس دنیا میں ہیں، کیا کرنا ہے آپ؟ سکون چاہتے ہیں، عیش و آرام چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مقصد زندگی، یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ رزلٹ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت جس سے جنت حاصل ہو، بہت اچھا مقصد ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ بتائیے؟ دیکھیے کتنے بریلینٹ طریقے سے انہوں نے بتایا۔ جی آپ یلو ٹی شرٹ، آپ بتائیے۔ جی آپ بتائیے کیا ہے زندگی کا مقصد؟ بھائی کیوں جی رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ بھائی کس لیے اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے؟ ہاں، دین سیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے جوابات آپ، میں ان جوابات کی عملی جامع چاہتا ہوں۔ چلیے بتائیے آپ۔ زبردست، دیکھیے کتنی قیمتی باتیں آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ اچھا اب میں بتاؤں؟ اچھا، اللہ کا دیدار کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اصل مقصد زندگی پر۔ جو لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ آگے ہو جائیں، ورنہ آپ لوگوں کو نیند آئے گی اور آپ کہیں گے کہ یار لیکچر خراب تھا یا پھر ہم نے صحیح نہیں سوئے، کیونکہ ہم اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹیک لگانے کی اب سے ہی ضرورت پڑ جائے۔ دیکھیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اس زندگی کو جی رہے ہیں؟ اور کیا ایسا کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو سکسیسفل گزار دیا؟ دیکھیے ہمیں ایٹ دی اینڈ وہ لفظ چاہیے، کون سا لفظ ہے؟ سکسیسفل، کہ آپ نے سکسیس پالی، آپ نے اس زندگی کو صحیح معنی میں یوز کیا ہے جس لیے یہ زندگی آپ کو دی گئی تھی۔ یہی تو چاہتے نا بھائی؟ رزلٹ میں لکھا ہے کیا؟ سکسیس، یا رزلٹ میں لکھا ہے فیل؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سکسیس چاہتے ہیں۔ بھائی کون چاہے گا فیل ہو جاؤں میں؟ کوئی چاہتا ہے آپ سے؟ کوئی یہاں کے رزلٹس میں نہیں چاہتا؟ ابھی تو ایگزام دیے ہوں گے سب نے، ہاں، کوئی تو نہیں چاہتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ میں سکسیس لکھا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ رزلٹ کون بنا رہا ہے اور یہ آئے گا کہاں؟ بھائی ایک سوال یہ اٹھے گا نا، کون بنا رہا ہے؟ کون سے اسکول میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس رزلٹ آئے اور اس میں سکسیس یا فیل لکھا ہوا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا رزلٹ اس دنیا میں نہیں، جس وقت آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھ میں آئی بات؟ زندگی آپ نے گزار لی پوری زندگی، جب آپ کی زندگی کا لاسٹ اور اینڈنگ پوائنٹ آئے گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی سکسیس ہے یا آپ کی زندگی میں فیلئر۔ کلیئر؟ کب پتہ چلے گا رزلٹ؟ جب ہماری زندگی کا، ارے ایسی تو ہوتا ہے بھائی، ایگزام میں بچے نے ایگزام دیا، اب ایگزام دینے کے بعد تھوڑی اب پڑھائی کر رہا ہے، وہ ایگزام کے بعد رزلٹ کی تلاش کرتا ہے، بھائی رزلٹ ملے گا۔ تو ابھی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایگزام دے رہے ہیں، اور
اس ایگزام میں سکسیس ملی آپ کو یا آپ فیل ہو گئے، یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب یہ ایگزام کمپلیٹ ہو جائے. تو ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایگزام ہے. آپ کی پوری زندگی کیا ہے؟ ارے بھائی میری زندگی ایگزام کہاں ہے، میں تو مزے کر رہا ہوں، میری زندگی تو ایگزام نہیں. ہاں میں تو کوئی ایگزام نہیں چل رہا ہے. ایگزام تو میں اسکول میں دیتا ہوں. ہاں کوئی یہ کہے میں ایگزام اسکول میں دیتا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. یہ بات ایک موقع سے تو صحیح ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی کیا ہے؟ ایک ایگزام ہے. یہ یاد رکھیں گے سب. ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایگزام. پوری زندگی. اب اس ایگزام کو ہمیں پاس کیسے کرنا ہے؟ کون سی چیزیں کر کے ہم پاس ہو سکتے ہیں؟ کیا یاد کرنا ہے؟ ہاں کیا لکھ کے دیکھنا ہے؟ کون سی چیزیں رائٹنگ میں آئیں گی، ریڈنگ میں آئیں گی؟ ہاں یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہی تعبیر ہے انسان کی زندگی کی. اب ہم نے ایک چیز سمجھ لی کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک ایگزام. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کو پیسہ کمانا ہے، پیسے چاہیے آپ کو. اسکول میں پڑھ کے کیا کوئی پیسے لیتا ہے یا پیسے دیتا ہے؟ ہاں پیسے دیتا ہے یا لیتا ہے؟ بھائی مجھے کمانا ہے تو میں اسکول میں پڑھ کے کماؤں گا. اسکول میں پڑھ کے میں کیا کروں گا؟ اپنی بریلینسی، اپنے آپ کو مضبوط سکھاؤں گا، چیزیں بہترین کروں گا. اس کے بعد مجھے پیسہ کب ملے گا؟ جب میں جاب کروں گا. ایسے ہی تو ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی ہم اپنی باڈی کا یوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بریلینٹ بنا رہے ہیں اس جاب کے لیے. اب اسے میں جاب نہیں کہوں گا، اسے میں ریوارڈ کہوں گا. اس ریوارڈ کے لیے جو ریوارڈ آپ کی بریلینسی پہ آپ کو ملے گا. بھائی آپ بریلینٹ بنے تبھی تو جاب والا کہتا ہے بھائی یہ بندہ بریلینٹ ہے، اسی کو رکھنا ہے ہمیں جاب. ہاں کوئی آپ کو جاب پہ کیوں رکھے؟ بریلینسی دیکھ کے نا آپ کی. لیکن آپ بریلینٹ ہو ہی نہیں. آپ اسکول میں گئے، پیچھے بیٹھ کے بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی مطلب نہیں پڑھائی سے. اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو جاب ملے گی. تو ایسے ہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہمیں ایک ریوارڈ اللہ نے دینا ہے. وہ کون سا ریوارڈ ہے؟ جنت کا ریوارڈ. سب جانتے ہیں نا جنت کو؟ ارے سب جانتے ہیں نا جنت کو؟ تو جنت کا ایک ریوارڈ ہمیں ملنا ہے. لیکن ملے گا کب؟ جب ہمارے پاس بریلینسی ہو، ہمارے پاس کوالٹی ہو. جنت ایسے بیکار لوگوں کو. اچھا جنت اتنی بریلینٹ ہے کہ وہ بریلینٹ لوگوں کے لیے ہی تو ہے. اگر جنت ایسی ویسی چیز ہوتی، ہاں پتہ ہے دنیا ایسی ویسی چیز ہے اس لیے سب کے پاس. دنیا ایسی ویسی چیز ہے اسی لیے. لیکن اگر جنت آپ کو پانا ہے تو جنت ایسی ویسی چیز. جنت کی کوالٹی یہ ہے کہ جنت میں ہر چیز ہمیشہ رہے گی. ایک کوالٹی ہے. کیا اس دنیا میں کسی چیز کی ایک کوالٹی ہے؟ یہ موبائل ہے، یہ اس کا اسٹینڈ ہے. کچھ سالوں بعد یہ اسٹینڈ آواز کرنے لگے گا، یا کچھ سالوں بعد یہ اسٹینڈ خراب ہو جائے گا، پھینک دیا جائے گا، یا اس پہ گندگی آ جائے گی، یا کچھ ہوگا. یا یہ موبائل اس کی ایک مدت ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی زنگ آ جائے گا، کہیں گے بھائی اب یہ یوزیبل اب. لیکن جنت کی نعمت ایسی، ارے بولیے ایسی نہیں ہے. جنت کی نعمت نہ تو زنگ آنے والی ہے. تو جنت کی جب نعمت بریلینٹ ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر بریلینسی لانی پڑے گی. کلیئر ہو گیا یہ؟ ہاں تو ہم نے دو چیزیں دیکھی. زندگی میں ہم یہاں آئے ہیں تو ہماری یہ پوری لائف کیا ہے؟ ایک ایگزام. کیا ہے؟ ایک ایگزام. اور جب انسان ایگزام دے رہا ہے تو ابھی وہ پیسہ، ایگزام کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس پہ ریوارڈ ملتا ہے یا ایگزام میں ریوارڈ ملتا ہے؟ ہاں
کوئی بتائے ایگزام کے بعد ریوارڈ ملتا ہے؟ ایگزام میں ایگزام کے بعد تو ریوارڈ ملے گا، پہلے سے آپ کو ایگزام دے رہا ہے، ارے بہت اچھا بچہ ہے ایگزام دے رہا ہے، ہاں ایسا تو نہیں ہے. کوئی کسی کو ملا ہے کیا؟ کسی کو ملا ہے ایگزام دے رہا ہے، ارے کتنا اچھا لکھ رہا ہے، ایسے رائٹنگ پہ پیسے دے دو، ایسا نہیں ہے. تو ہم یہاں ایگزام دے رہے ہیں. تو جب ہم ایگزام دے رہے ہیں تو ہمیں ابھی ریوارڈ، اگر ہم ابھی سے ریوارڈ کی تلاش کریں گے تو ہم وی آر ڈوئنگ رانگ، غلط کر رہے ہیں بھائی، ہم غلط کر رہے ہیں. کیونکہ ایگزام میں ریوارڈ ایگزام کے بعد ریوارڈ ملتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ؟ اب آتے ہیں، بہت سے لوگوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ نے بھی جواب دیا تھا، انہوں نے کہا دیدار الہی کے لیے پیدا، اللہ کے دیدار کے لیے پیدا کیا. قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ نے زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے. ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ. تو کیا اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا بنا بتائے؟ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کچھ نہیں، جاؤ رہ کے آؤ، ہاں ایسا تو کچھ نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ کیا کرنا ہے. فرمایا اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سب کو آیت یاد ہے یہ شاید، ہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، کیا مطلب؟ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے؟ ایک منٹ، وہ لاسٹ. جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم یہاں، صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے نا؟ ارے صحیح تو ہے، ہاں صحیح. ایسا غلط تو نہیں سنا رہا ہوں میں کچھ؟ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی ہم جو پیدا ہوئے یہاں پر کیوں ہیں؟ اللہ کی. صحیح ہے. تو اب سے آپ سب مسجدوں میں رہیں گے، سب مسجدوں میں عبادتیں کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. صحیح ہے؟ ابھی تو کہا صحیح ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں ابھی آپ نے بتایا صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہے نہیں ایسا؟ نہیں ہے ایسا؟ ارے اب انکار کر رہے ہیں. دیکھیے بتائیے پھر کیا کریں گے؟ اگر عبادت کے لیے تو پھر یہ اس آیت کو جھٹلانا نہیں ہوا؟ کیا اس آیت کا انکار کرنا نہیں ہوا؟ آپ بتائیے کیا یہ بات غلط ہے کہ ہم صرف مسجدوں میں رہیں، صرف عبادت کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، بس یہی زندگی کا مقصد تھا؟ بھائی اس آیت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ارے بتائیے یہی آ رہا ہے؟ آپ بتائیے. عبادت کے لیے پیدا کیا تو مسجد میں رہ کے صرف عبادت کرتے رہیں، بس پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، کیا یہ غلط ہے؟ جی ہر کام میں قریب ہیں. اچھا دیکھیں اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس میں 3 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. پہلی چیز کہ ہم پیدا کیے ہوئے ہیں، دوسری چیز ہمیں پیدا کرنے والا، تیسری چیز ہم عبادت کے لیے پیدا کیے. اب یہاں پر ہمیں جو سمجھنا ہے وہ ہے کہ عبادت ہے کیا چیز. بھائی میں اگر عبادت کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئی ہوگی؟ سب کے ذہن میں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تبھی تو آپ نے کہا نہیں عبادت کے لیے صرف نہیں ہے. بھائی آپ کے ذہن میں کیا آئی بات؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز. اس کے علاوہ کچھ اور عبادت تو ہمارے ذہن میں کیا ایسا ہے؟ ایسا ہی. ہم نے اپنے ذہنوں کو عبادت کے نام پر صرف کہاں تک محدود کر دیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. اب ہم بتاتے عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں
اب یہ عبادت کی تعریف ہے، چاہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. عبادت کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس سے اللہ خوش ہو، اللہ جسے پسند کرے، وہ کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام یا ہر وہ بات جسے اللہ پسند کرے یا اس سے خوش ہو. یہ کیا ہے؟ اب جا کر ہمیں سمجھ میں آیا یہ کیا تھی چیز. اب اللہ کی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنات اور انسان کو مجھے خوش کرنے کے لیے پیدا کیا. اب سمجھ میں آئی مقصد کیا ہے؟ میں نے جنات کو اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ پوری زندگی مجھے خوش کرے، تاکہ وہ پوری زندگی. ایک مالک ہے، اس کا ایک نوکر ہے. نوکر مالک کے سامنے سینہ تان کر کھڑا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا کیا ہے؟ مالک ہے، اور وہ اس کا کیا ہے؟ نوکر. تو نوکر مالک کے سامنے سینہ تان سکتا ہے؟ میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں تو نہیں ماننا. ہاں غلط، تم یہ غلط بات کہہ رہے ہو، میں تو نہیں ماننا. ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ ایسا نہیں. نوکر چاہتا ہے جی مالک بتائیے کیا کرنا ہے. جی مالک 10 بار آواز دے گا تو وہ 10 بار جائے گا. مالک 10 بار جو کہے گا تو وہ 10 بار کیوں کہے گا؟ کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. بھائی آپ کا مالک ابھی کون ہے اور سب کا مالک کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو. کیوں کروں؟ مائی لائف، مائی جوائے، انجوائے کرنا ہے لائف، میری مرضی، میرا دل جو چاہے میں کروں. ہاں یہی تو ہے نا ہماری زندگی کا تصور. ارے اس لیے تو ہم نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو مالک مانا ہی نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ نہیں کیوں نہیں مان رہے ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو مالک، ہم نے اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھا ہے کہ ہم خود کے مالک ہیں. ہم خود کے مالک ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم خود کے مالک ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے. اللہ مالک نہیں ہے ہمارا، تو پھر ہم خود کے کیسے مالک ہوئے؟ بتائیے. نہیں بالکل آپ نے بات بالکل بتائی کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مالک نہیں ہیں؟ ہاں فری ول دی ہے تو مالک ہیں ہم. ہاں تو بتائے لاسٹ. جی آپ بتائیے. ہاں مالک نہیں ہیں ہم. کون مالک ہے پھر؟ مالک ہیں یا نہیں؟ اچھا میں ہاتھ کیوں اٹھاؤں؟ تو میں تو اپنے مرضی سے چلا رہا ہوں. مالک ہوں تبھی تو چلا رہا ہوں. مجھے وہاں تک پہنچنا ہے تو میں ہاتھ جا کے پہنچا سکتا ہوں. مالک ہوں نا تبھی تو پہنچا رہا ہوں. ارے بتائیے سر کیا جواب؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ریئل مالک. اچھا کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سب کیا پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب بتائیے؟ آپ بتائیے. جو اللہ کی طرف سے آیا جو دوسرے کی طرف سے آیا وہ ہاں نہیں، اسے ایکسپلین کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے جو اللہ کی طرف سے آیا مطلب دوسرے کی طرف سے بھی آتا ہے. دوسرے کی طرف سے بھی آ رہا ہے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون بہت پڑھتے ہیں ہم. بہت انتقالوں پہ سب کے منہ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ ہاں ہم سب اللہ کے ہیں. ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ مطلب ہم سب اللہ. تو ہماری باڈی بھی کس کی ہے؟ ہماری عقل، ہمارے پاس جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ نے دیا ہے تبھی تو ہے ہمارے پاس.
تو آج اگر میں یہ اٹھ کر کہوں کہ میں اپنی چیز کا مالک ہوں، اس کا مالک ہوں، اس کا مالک ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بات صحیح؟ مالک کون ہے صرف؟ ارے اللہ نے مجھے وقتی طور پر ذرا سی چھوٹ دے رکھی ہے اور میں ایسے سوچ رہا ہوں میں مالک بن گیا. ہاں تھوڑا سا پیسہ کمایا، میرا ہے، میں نہیں دوں گا. ارے بھائی تھوڑی مدد کر، میں نہیں دینے کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پیسے کا مالک اپنے آپ کو سمجھا ہے. اس پیسے کا مالک کون ہے؟ ان چیزوں کو، ان کانسیپٹس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے. تو آج اگر ہم اللہ کو مالک ماننے لگ جائیں تو ہم اللہ کی خوشی کو تلاش کرنے لگ جائیں. واضح ہوئی بات؟ تو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بتایا کہ میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ مجھے خوش کریں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہر حال میں، ہر چیز سے، ہر چیز کے ذریعے سے خوش کرنا. یہی کیا ہے؟ اللہ کی. آج سمجھ میں آ گئے نا؟ اب تو کوئی نہیں کہے گا صرف نماز ہے. نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز صرف عبادت؟ نماز ایک عبادت ہے لیکن نماز صرف عبادت. قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے لیکن صرف قرآن پڑھنا عبادت. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ یاد رکھیں گے نا سب؟ پوچھ سکتا ہوں، سوال نہیں پوچھوں گا میں، جو سنا رہا ہوں سب پوچھوں گا انشاءاللہ. اچھا، اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپ نے مقصد تو بتا دیا کہ ہمیں پوری زندگی اللہ کو خوش کرنا ہے، یہی مقصد ہے. آج سب لے کے جائیں گے یہی مقصد ہے کہ میں میں یہاں کیوں رہ رہا ہوں؟ پیدا اللہ نے کیا ہے تو مجھے خوش کرنا ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے. جب مروں تو اللہ مجھ سے خوش ہو. ٹھیک ہے؟ اب یہ مقصد حاصل کیسے ہو؟ بتائیے، مقصد کیسے حاصل؟ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو مانو اور اس سے بچو. بہت اچھے، ماشاء اللہ. یعنی کہ اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ایک کلینک کھولنا ہے، ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، میں اپنا نام ہو اور یہ کرنا ہو، تو مجھے کس چیز کی نیڈ ہوگی؟ ہاں، سرٹیفکیٹ کی. اور نہیں، جگہ چھوڑ دیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، نالج چاہیے ہوگی اور ڈگری چاہیے، ہے نا؟ دو ہی چیزیں چاہیے. یعنی کہ میرے ذہن میں سوچ کیا ہے کہ مجھے بننا کیا ہے، تبھی جا کر میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے لیے راستے اختیار کر رہا ہوں، یعنی کہ نالج کا راستہ اور سرٹیفکیٹ کا راستہ. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہمارا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا. تو اللہ کو خوش کرنے سے پہلے ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو خوش کر سکیں. اسے میں دو کیٹیگریز میں بانٹ سکتا ہوں، ایک ہے سبب، ایک ہے مقصد. ایک ہے سبب اور ایک ہے مقصد. سبب کے ذریعے سے ہم مقصد تک پہنچتے ہیں. کلیئر؟ بھائی ڈگری کے ذریعے سے تو مجھے سمجھا جائے گا نا ڈاکٹر، یا وداؤٹ ڈگری میں ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ رانگ. تو ڈگری کیا ہے؟ ایک سبب ہے، لیکن مقصد کیا تھا میرا؟ تو میرا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو تو مجھے کچھ سبب اختیار کرنے پڑیں گے. اب سبب میں نماز ایک سبب ہے، روزہ ایک سبب ہے، قرآن کی تلاوت ایک سبب ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا ایک سبب ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو اللہ کے اکارڈنگ جینا یہ ایک سبب ہو سکتا ہے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک سبب ہو سکتی ہے. اب دیکھیے پرابلم کہاں آتی ہے، میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھیں. ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے نہیں بنایا ہے؟ کسی اور کے لیے بنایا ہے؟ ہاں، ہمارے لیے تو بنایا نا. تو اگر میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا؟ ارے بتائیے، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ ارے کر سکتا ہوں. بنائی کس لیے تھی؟ میرے لیے تو بنائی تھی. اللہ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جو کچھ زمین میں سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. اللہ نے کیا کہا؟
تمہارے لیے بنایا، یعنی تم سب کے لیے بنایا، یعنی یہ پوری دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اب اگر میں اللہ کو خوش کرنے چلوں تو میں اس دنیا کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، مجھے اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا پڑے گا، تب جا کر اللہ خوش ہوگا۔ کیا یہ تصور صحیح ہے؟ بتائیے، نہیں صحیح، بالکل نہیں صحیح، اتنا سا بھی صحیح نہیں۔ جب اللہ نے چیزیں ہمارے لیے بنائی اور ہم کہ اللہ پھر منع کر دے کہ اگر تم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جب یہاں پیدا کیا ہے تو ہم ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اب ہم نے آپ نے میرا لیکچر سنا، لیکچر کے بعد کہا ارے دنیا بھی حاصل کرنی چاہیے، اب گئے کہہ رہے ہیں ارے لاؤ یہ کمانا ہے مجھے، وہ کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے حاصل کرنا شروع کر دی کہ بھائی چیزیں تو میرے لیے بنائی گئی تھیں، انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، سب میرے لیے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، آپ بڑے خوش ہیں، سب جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب لگے ہوئے۔ اب اذان کی آواز آتی ہے، دکاندار کے پاس ایک بندہ آیا ہوا ہے اور چیزیں خریدنا چاہتا ہے اور اس کے سامان کی لسٹ ہے لمبی۔ اب اقامت کا وقت ہو چکا ہے، یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا یار نماز کا تو بہت وقت ہوتا ہے، جماعت پانا ضروری تھوڑی، جماعت پانا ضروری، چلو پہلے اس کا سامان۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم مقصد کی سوچ تو تھی ہماری، لیکن ہم نے مقصد پر سبب کو ترجیح دے دی، ہم نے سبب کو اوپر رکھ دیا اور مقصد کو، سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا تھا اور اللہ کو خوش کرنا ہی، ہم سبب تو اختیار کر رہے تھے، بہت سے سبب ہیں، یہ سبب ہے، یہ کر سکتا ہوں میں، وہ کر سکتا ہوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ لیکن جب ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، سبب کو اوپر رکھ رہا ہوں اور مقصد کو میں نے پیچھے ڈال دیا کہ ارے ابھی فلاں آیا مجھے وہ کرنا ہے اس لیے میں جماعت کو جاؤں گا، ارے یہ کرنا ہے مجھے ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک خرابی ہے کہ ہم سبب کو پانے کے چکر میں کیا بھول جاتے ہیں، مقصد کو، یا مقصد کو لیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں مقصد پانا ہے، تو اب انہیں ساری چیزیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ سب مسجد میں بیٹھے رہو اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت، یہی اسی وجہ سے ہم پیدا ہوئے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں۔ تو نہ تو سبب کو چھوڑ کر صرف مقصد پانا ہے اور نہ ہی سبب کو مقصد پر ترجیح دینی ہے، اوپر رکھنا ہے اسے، نہ تو سبب اوپر رہے گا مقصد نیچے رہے گا، اور نہ ہی صرف مقصد پایا جائے گا اور سبب کو پیچھے پھینک دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹس میں پوچھوں گا، ان دونوں پوائنٹس کا خیال رکھیں۔ پھر سے بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، صرف مقصد پانا ہے، سبب سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی غلط، اور سبب کو مقصد پر ترجیح دے دینی ہے، اس کو اوپر رکھ دینا ہے سبب کو، مقصد کو نیچے رکھ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہ ایگزامپل سمجھ گئے؟ اچھا ایک اور پیارا سا ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے اور سمجھ میں آئے گا، وقت ہے؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ہم انسان ہیں، ہمارے علاوہ بہت سی مخلوقات اللہ کی اور ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے جانور ہیں، جیسے جن ہیں۔ اب ہم انہیں 3 کیٹیگریز میں بانٹیں گے۔ کتنی کیٹیگریز میں؟ ایک لسٹ ہے فرشتوں کی، ایک لسٹ ہے انسان اور جنوں کی، اور ایک لسٹ ہے جانوروں کی۔ اب میں بتاؤں گا میں نے کیوں بانٹا انہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی۔ کیا دیا اللہ نے فرشتوں کو؟ اچھا یہ عقل کون سی ہے؟ جس کے ذریعے سے وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکتے ہیں۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ جو عقل کا مطلب
سب لکھ لیں، عقل کا مطلب صحیح غلط کی جو پہچان بتا دے، یہ کیا ہے؟ یہ عقل۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اللہ نے، غور سے سنیں گے بالکل، یہ مثال بہت عجیب سی مثال ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی لیکن خواہشیں نہیں دی۔ بھائی میرا یہ من کر رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے نا میں اللہ کا کام نہیں کروں گا، میں یہ والا کام کروں گا۔ ہاں، ایسا تو نہیں کرتا ہے کوئی فرشتہ، جو کہا ہے وہی کرتا ہے، جو کہا تھا۔ اچھا، جو کہا جاتا ہے فرشتہ، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس یہ وحی کراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا کر نعوذ باللہ وہ کہیں اور چلے گئے، میں وہاں جا رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ ایسا تو کچھ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ نے عقل دی لیکن خواہشیں اپنی منمانی، وہ ان کی کوئی اپنی چاہت نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اللہ کا چاہا ہوا کرتے ہیں۔ عقل ہے لیکن خواہشیں نہیں۔ اب تیسری کیٹیگری والے کو لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی لیکن خواہشیں دے دی۔ جانوروں کو اللہ نے خواہشیں دے رکھی لیکن عقل، بھائی جانور کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے وہ سو جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے وہ گندگی پھیلا دیتا ہے۔ جانور ہے، کیوں کر رہا ہے وہ؟ ارے بھائی اسے نہیں پتہ ہے یہ ٹوائلٹ ہے، پورا گیٹ کھولنا ہے پھر بند کرنا ہے، اس کے بعد جانا ہے بیٹھنا ہے آرام سے کہ یہاں پر گندگی نہ رہے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ ارے ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، کارٹونوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے انہیں عقل، آپ کہیں گے ارے لومڑی بہت ماہر ہوتی ہے، ارے کتا تو سن کر پتہ لگا لیتا ہے، یہ عقل نہیں، اسے ہم عقل، ٹھیک ہے میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک گائے کو لیں اور 10 کھیتوں کی طرف اسے بھیج دیں، ان میں سے ایک کھیت آپ کا ہو اور 9 کھیت کسی اور کے ہوں۔ آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھائی جو کھیت میرا ہے اسی میں سے تمہیں کھانا ہے، وہ آپ کے کھیت میں سے کھائے گی؟ وہ گائے آپ کے کھیت میں سے کھائے گی؟ بتائیے۔ ارے وہ کسی کھیت میں سے کھا لے گی، اسے کیا پتا کہ یہ والا حلال ہے یہ والا، تو اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ صحیح غلط کی پہچانے۔ اب آ جاتے ہیں انسان اور جن کے پاس۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عقل بھی دی ہے اور خواہشیں بھی دی۔ سمجھ میں آئی مثال؟ فرشتوں کو صرف عقل دی، خواہشیں، حیوان کو، جانور کو صرف خواہشیں دی، عقل، اور انسان اور جن یعنی ہم سب کو عقل بھی دی ہے اور کلیئر ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا مثال؟ ارے مشکل ہے مثال، ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس عقل بھی ہے اور خواہشیں۔ اب اگر میں خواہشوں کو لات مار دوں اور عقل سے ہی صرف کام کرنے کی کوشش کروں تو میں کیا بننے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا کرنا؟ فرشتہ۔ اور اگر میں عقل کو گولی مار دوں اور صرف خواہشات پر چلوں تو میں کیا بن گیا؟ حیوان، جانور۔ یعنی اب آپ اپنی زندگی کی طرف نظر ڈالیں۔ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ایک صاحب 12 سال تک ایک ڈنڈی کو پکڑ کر کھڑے رہے۔ بھائی کیوں کھڑے رہے؟ کس نے کہہ دیا تھا آپ سے کھڑے ہونے کو؟ ارے کس نے کہا آپ سے 12 سال تک کھڑے ہونے کو؟ کھڑے رہے۔ ارے وہ اللہ کے ولی، اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، آنکھوں سے جلا دیا، اس نے آنکھوں سے جل گئی، اس کی بیوی اتنا بڑا ولی تھا وہ۔ یہ سب کس نے کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام آپ کو نہیں سکھاتا۔ تو آپ انسان ہیں، انسانی رہیں گے لاسٹ تک، آپ فرشتہ۔ اچھا یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ اب آتے ہیں نیچے والوں کی مثال۔ اللہ نے کہا کہ حلال کھاؤ، کیوں کھاؤں؟ میں وہی کھاؤں گا جہاں میرا دل چاہے گا۔ اللہ نے کہا یہ مت سنو، نہیں وہی سنوں گا۔ یہاں مت جاؤ، نہیں جاؤں گا۔ یہ مت کرو، نہیں کروں گا۔ یعنی ہم نے عقل کو مار دیا، اب گولی، اب ہم نے دے دی اسے گولی، اب ہمارا تم سے تعلق، تو اب ہم کیا بن گئے؟ جانور بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں،
لوگوں کو جانور بہت پسند ہوتے ہیں، کسی کو گھوڑا پسند ہے، کسی کو کتا پسند ہے، کسی کو بلی پسند ہے، لیکن گھوڑا کہلوانا پسند نہیں ہے، نہ کتا کہلوانا پسند ہے۔ کسی سے کہا جائے بھائی کیا پسند ہے، مجھے گھوڑا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اسے کہہ دو گھوڑا ہو تم۔ کسی کو کتا ہو گیا تو کتے ہو تم، بلی ہو تم، ارے ہم نہیں اب پسند۔ تو ہمارا حال وہی کہ ہمیں چیزیں پسند تو ہیں، ہماری حرکتیں بھی انہی چیزوں کی طرح، ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا جو حال ہے، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ زندگی اللہ رب العالمین نے اسے جانوروں کی زندگی کہا ہے، قرآن کریم میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ جانوروں والی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انسانوں والی زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمیں کتنی چیزیں چاہیے ہوں گی؟ جی آپ بتائیے۔ ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے، ابھی جو مثال دی اسی سے میں پوچھ رہا ہوں، انسانوں والی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بتائیے۔ 2 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کون کون سی ہیں؟ یہیں ہونا ہے، یہاں سے نہیں جانا ہے؟ ہاں بتائیے۔ عقل اور خواہش۔ اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں عقل کے اعتبار سے چلنا ہے، اللہ نے خواہش دی ہے، ان خواہشوں کو اللہ کے اکارڈنگ یوز کرنا ہے۔ ہم کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں منع کیا کہ تم ٹوائلٹ مت جانا، کہ تم یہ مت کر۔ بھائی جانور کیا کر رہا ہے؟ ٹوائلٹ کر رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے، تو اللہ نے گندگی کو نکالنے سے منع، لیکن صحیح جگہ پر نکالنے کا حکم۔ تو خواہشیں بھی ہیں، عقل بھی ہے، لیکن ان خواہشوں کو عقل کے مطابق یوز کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ تو صرف خواہشیں اور عقل کو ختم، نہ صرف عقل اور خواہشیں بالکل ختم۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ تو ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے؟ انسانوں والی زندگی گزارنی ہے، نہ ہمیں فرشتہ بننا ہے اور نہ ہی ہمیں جانور بننا ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ مثالیں؟ اور ایسے ہی انسان بن کر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سامعین، لاسٹ میں زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور آخرت کی جو زندگی ہے، جو ریئل لائف ہے، جو آنے والی لائف ہے، ایٹرنل لائف جو ہے، اس میں اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں کیا ملے گا آپ کو؟ کھیل اور اب پوری دنیا کی زندگی کھیل تماشا تھی تو ہم نے کیا میں اپنی زندگی بھی کیا بنا لیتا ہوں؟ کھیل تماشا بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی تو خود کھیل تماشا ہے، تم کہہ رہے ہو ہاں میں بھی کھیل تماشا بنانے کے لیے آ گیا ہے، ہاں میں بھی اسے کھیل تماشا بنا لوں گا اور میں بھی اپنے آپ کو کھیل تماشے کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن سنو آخرت کی زندگی ہی پوری زندگی، آخرت کی زندگی ہی یعنی کہ یہ زندگی پوری زندگی، اگر کوئی یہاں مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو آج ہیں وہ کل نہیں، جو کل ہیں وہ اس کے اگلے دن نہیں، تو ایسے ہی زندگی چل رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زندگی پوری زندگی، اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ رو رو کے بے حال ہے، ارے اس سے کہو کہ ابھی پہلی موت ہے اس کی، ابھی وہ ہمیشہ کی لائف جینے والا ہے۔ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، ہاں کسی کے قریبی کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس سے کیا کہیں؟ ارے مر گیا، ارے بہت ایسا تھا ویسا تھا ایسا تھا ویسا تھا، ارے ایسا تھا ویسا تھا، چلا گیا، اس کا وقت تھا، اب تمہارا بھی وقت آنے والا ہے، تیاری کرو۔ وہ ایٹرنل لائف کی طرف چلا گیا، تمہیں بھی ایٹرنل لائف کی، اور ایٹرنل لائف کی تیاری صرف اور صرف زندگی کے مقصد سے ہو سکتی ہے، اور زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر ہمیں ایٹرنل لائف صحیح چاہیے، دیکھیے ایک آخری مثال دے دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ اس دنیا میں اچھائی بھی ہے اور لیکن
آخرت میں یا تو صرف اچھائی ہے یا صرف، سمجھ میں آئی مثال؟ بھائی اس دنیا میں آپ خوش بھی ہیں، آپ پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، درد بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا آخرت میں ایسا ہے؟ آخرت میں یا تو صرف خوشی ہے یا پھر صرف تکلیف ہے۔ تو ہم یہاں پر خوش رہ کر، یہاں پر اللہ کو خوش کر کے ایسی زندگی پائیں جو ہمیں ہمیشہ خوش کرے، یا ہم اپنی زندگی کو یہاں اللہ کی منمانی میں نہیں، اپنی منمانی میں چلا کر خوش کر کے ایسی لائف پائیں جو اللہ کو ناراض کرے، اور پھر وہاں پر جا کر کون سی لائف پائیں؟ جو تکلیف والی ہو، درد والی ہو، مشقت والی۔ تو ہم یہاں پر پہلی بار آئے ہیں، ہمیں ابھی اللہ کے پاس آنا ہے اور اللہ کی اٹرنل والی لائف ملنی، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کرتے ہوئے ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ کی معافی اور اللہ کی خوشی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم یہاں پر دنیا کی زندگی کے دھوکے سے ہم دھوکے میں نہ آ جائیں، تو ہمارے پاس دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دھوکہ، ارے ہم سمجھدار لوگ ہیں نہیں، کون کون عقل کا دعویٰ کرتا ہے یہاں پر؟ ارے میں یہ ہوں، ارے میں نے تو یہ کر دیا تھا، اتنے اتنے نمبر آئے تھے، سبھی لوگ دعویٰ کرتے نہیں کرتے؟ ہاں سب لوگ کہتے ہیں نا میں بہت سمجھدار ہوں۔ آپ سمجھدار تب ہیں جب آپ نے اللہ کے کہے ہوئے کو مانا اور اس سے خوش ہو گئے، اللہ کو خوش کر لیا، اب آپ سمجھدار ہیں، ورنہ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ ارے میں تو یہ کر لیتا ہوں، میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آتا، میں تو وہ کر لیتا ہوں، میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آتا، اللہ کا تو میرے اوپر حکم چلتا ہی نہیں ہے، سکہ تو میرا چل رہا ہے، یہاں پر سکہ تو میرا بول رہا ہے۔ اگر ہم یہ سب سوچنے لگیں تو ہم یاد رکھیں اللہ کے عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، یہ زندگی کا مین مقصد ہے۔ اب اللہ کو خوش کرنا کچھ سبب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس سبب میں دنیا کی زندگی بھی ہے، اس سبب میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال بھی ہیں، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ نہ تو ہمیں سبب کو چھوڑ دینا ہے اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، تب اللہ خوش نہیں ہوگا، نہ ہی ہمیں صرف اور صرف سبب کو ہی مقصد بنا لینا ہے کہ یہی سبب ہے، یہی کرتے جاؤ۔ جیسے آج کے لوگ، ارے ہمیں اتنے اتنے کروڑ جمع کرنا ہے، اتنا اتنا یہ کرنا ہے، اتنا اتنا وہ کرنا ہے، کرتے 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 جمع نہیں ہو پائے، مر گئے۔ ہاں تو ہم نے سبب کو کیا بنا لیا؟ مقصد بنا، نہ ہی ہمیں یہ کرنا ہے کہ صرف سبب ہی کو رکھنا ہے اور مقصد کو پیچھے پھینک دینا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو بھول گئے تو ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے بتایا ہمیں نہ فرشتہ بننا ہے اور نہ ہی جانور بننا ہے، ہمیں انسان بننا ہے، اور انسان بن کر اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار، اب آ رہے سکسیس کی بات آ گئی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سکسیس مل گئی اسے، ٹھیک ہے نا؟ سکسیس کے بعد دیکھیے ریوارڈ کیا ملا ہے، جہنم سے آپ بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، یہی سکسیس ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسا نہیں ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہے نہیں بن سکتا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بننا چاہے انجینئر بنے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے بالکل نہیں، اللہ کو خوش کر کے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ واضح ہو گیا یہ؟ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ سوالات کا تو اب وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اب وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو باقی رکھنے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے، اپنی زندگی کے مقصد ہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے مقصد کو پا کر ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔